تو صدق کی جب تعریف ہم نے یہ کی کہ وہ کسی بھی کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دے، یہ صدق ہے۔ اب اس صحیح طریقے سے انجام دینے کے دو تقاضے ہوتے، ایک یہ کہ ظاہری طور پر وہ اسی طرح انجام دیا جائے جیسا حکم ہوا ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز اس طرح پڑھنا جس طرح اس نماز کو پڑھنے کا حکم ہوا، یا جس طرح نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی ظاہری شکل و صورت نماز کی کہ اسی طرح قیام ہو جیسا آپ نے قیام فرمایا، اسی طرح رکوع ہو جیسے آپ نے رکوع فرمایا، اسی طرح سجدہ ہو جیسے آپ نے سجدہ فرمایا۔ تو اس کی ایک ظاہری صورت ہے، وہ بھی صدق میں داخل ہے، یعنی سنت کے مطابق، خلاصہ یہ سنت کے مطابق کوئی کام انجام دینا، چاہے عبادت ہو یا غیر عبادت، وہ صدق ہے۔ نماز کے اندر جیسے میں نے عرض کیا، صدق یہ ہے کہ انسان نماز کو سنت کے مطابق ادا کرے، جہاں تک آپ نے ہاتھ اٹھائے وہاں تک ہاتھ اٹھائے، جہاں باندھے وہاں پر باندھے، کھڑا ہو تو سیدھا کھڑا ہو، رکوع میں ہو تو پوری طرح رکوع کرے، سجدے میں ہو تو سجدہ پوری طرح کرے۔ یہ صدق ہے، ظاہری اعتبار سے اس نماز کو اسی طرح ادا کرے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ اور ایک اس کی باطنی صورت ہے، باطنی صورت یہ ہے کہ اگرچہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہو سنت کے مطابق، لیکن اس کا جو مقصود ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، ورزش مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو اخلاص بھی در حقیقت صدق کا ایک حصہ ہے۔ صدق جو ہے وہ کسی بھی کام کو سنت کے مطابق انجام دینا اخلاص کے ساتھ۔ اب اس لیے اخلاص جو ہے وہ بھی صدق کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی کام کرے تو اس میں جب وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہوگی تو وہ کام مخلصانہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگا۔ اور یہ اخلاص ایسی چیز ہے جو نہ صرف یہ کہ نیکیوں کو مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے، اللہ کے ہاں مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتی، یعنی وہ کام جو در حقیقت عبادت نہیں تھے ان کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ جیسے کھانا کھائے کوئی آدمی اور اس میں مقصد یہ ہو کہ میں رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے، میں اس حق کی ادائیگی کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، تو یہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ تو اخلاص ایسی چیز ہے جو ایک طرف عبادتوں اور نیکیوں کا اصل فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری، اگر وہ اخلاص نہیں ہوگا، اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر نہیں ہوگی، تو وہ نہیں نیکی کا کام ہو، وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات الٹا گناہ بن